کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں پرسوں کوئی 100 کے قریب جو دہشت گرد تھے، جو ٹیررسٹ تھے، جو اس سے پہلے پہاڑوں پہ تھے، بی آر اے کا حصہ تھے، انہوں نے اس ریئلائزیشن کے ساتھ ریاست پاکستان کے سامنے، حکومت پاکستان کے سامنے سرنڈر کیا۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بلوچستان میں جب سرنڈر شروع ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ایسی سچویشن میں جب وہ واپس آتے ہیں تو ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے۔ تھوڑا میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ اسی وڈیرا صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے 2010 کے لگ بھگ سرنڈر کیا تھا، بیکاز یہ پہلے 2005 میں چلے گئے تھے، اور 2010 کے بعد جب 18 آئی تو اس کے بعد یہ ایک بار پھر 2018-19 کے بعد ایک بار پھر انہوں نے پہاڑوں کا رخ اختیار کیا۔ اور آج پھر وہ دس از واٹ ٹرائبل سوسائٹی از، کہ آج وہ پھر واپس آئے ہیں تو ہم نے پھر ان کو گلے لگا لیے، باوجود اس کے کہ میری ذاتی طور پہ میری گاڑی میں، اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 پہ ایک حملہ ہوا تھا جس میں میرے 2 ساتھی زخمی ہوئے تھے میری خود کی گاڑی پہ، تو اس میں بھی یہ انوالو تھے۔ لیکن ظاہر ہے ریاست اہم ہے، پاکستان اہم ہے، پاکستان کا پرچم اہم ہے، تو اس کو اونچا کرنے کے لیے ہماری جو ذاتی انائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ذاتی مسائل ہیں، وہ ہمیشہ ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہوتے ہیں، وہ ٹرائبل ایشو سائڈ پہ رکھتے ہوتے ہیں، بیکاز پاکستان کی اسٹرینتھنگ جو ہے، ریاست کی جو اسٹرینتھنگ ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ دین ایوری تھنگ۔ دوسرے نمبر پہ میں اس پر آتا ہوں کہ یہ 2018 میں کیوں گئے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑے سے فگرز آپ کے ساتھ بلوچستان کے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہمارے اس وقت تک جتنے آپریشنز ہوئے ہیں اس میں ہمارے تقریباً جو شہداء کی تعداد ہے 900 انسیڈنٹس، ایک سال کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سال کا اینڈ آ گیا آلموسٹ، تو شاید مجھے موقع نہ ملے دوبارہ آپ سے دسمبر سے پہلے بات کرنے کا۔ 900 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، آؤٹ آف 900 انسیڈنٹس وی ہیو لاسٹ 205 سیکورٹی فورسز پرسنل انکلوڈنگ پیراملٹری، یونیفارم، پولیس، لیویز، اور اس کے ساتھ 6 آفیسرز ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ وہ 6 آفیسرز جو ہیں ان میں سے 2 بلوچستان کے ہیں، جو بلوچستان کے رہنے والے تھے، اور نوجوان آفیسرز سارے نوجوان تھے، ایک میاں والی سے تھا، ایک لاہور سے تھا، 2 بلوچستان سے تھے۔ سو دس از واٹ پاکستان فوج از، کہ کوئی کہاں سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور ہمیں اس قربانی پہ بلوچستان میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، یہ ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے 2 شہداء جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ لیکن امیجن کریں کہ ینگسٹرز تھے، کپتان تھے، کیا ان کی خواب تھے، وہ خوابوں کو کس طرح ملیمیٹ کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو سویلین شہداء ہیں وہ 280 ہیں، 280 ایسے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا جو بالکل ان آرمڈ تھے، جن کے اگینسٹ ایتھک بنیادوں پر ان کو مارا گیا، بلوچوں کو مارا گیا، اس میں پشتون مارے گئے، اور وجہ جو ہے وہ صرف وائلنس ہے کہ وائلنس کے ذریعے خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بدلے میں جو سیکورٹی فورسز نے آئی بی اوز کی ہے، 1000 نمبر آف آئی بی اوز، 1000 آف نمبرس، اس میں سے جو ٹیررسٹ سو فار کلڈ ہیں دیٹ از 760۔ یہ وہ ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے کہ جو کبھی ہمارے ہائی ویز پہ آ کے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں انٹرسیپٹ ہوئے۔ اس میں وہ ٹیررسٹ ہیں جو افغانستان سے پاکستان میں انٹر ہو رہے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کے بڑے بڑے منصوبے بنانے تھے، 50 کے قریب ایک ساتھ افغان بارڈر پہ وہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس وقت جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں بھی 8 سے 10 ٹیررسٹ ایسے تھے جو افغانستان سے انٹر ہو رہے تھے، جن کی شناخت افغان ہے اور ان کی لاشیں آج بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن دیر از اے میکنزم کہ وہ آئیں، ایک پراپر تھرو چینل آئیں اور آ کے اپنی لاشیں لے جائیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے، انٹرم گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا تھا دنیا کے ساتھ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ دوحہ ایگریمنٹ تھا دنیا کے ساتھ کہ میری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور سرزمین کے خلاف۔ تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، احسان فراموشی تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں جو آپ نے پوری دنیا کے ساتھ کیا، اور یہ دنیا کے لیے بھی الارمنگ ہونا چاہیے۔ آج میری بات نوٹ کر لیں کہ یہ دنیا کے لیے الارمنگ ہے۔ وہاں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بنتے جا رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، وہ ریجن کے لیے انٹرنیشنل تھریٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں ضرور غور و خوض کریں۔ اب ایسی سچویشن میں کہ جب سیکورٹی فورسز جو ہے وہ 2 پروونسز میں بالخصوص کے پی میں اور بلوچستان میں ایک سیریس قسم کی انسرجنسی، ایک ایسی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں،
اب ان کے جیتنے کے لیے خدا نخواستہ جس کے کوئی امکانات نہیں ہے، یہ ریزیلینٹ قوم ہے، آرگنائزڈ فوج ہے، ایک مضبوط دلیر سپہ سالار ہے، اس کی موجودگی میں یا اس آرگنائزڈ فوج کی موجودگی میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کے پی میں جو لوگ ہیں وہ کہیں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنا نظام مسلط کریں گے اس قوم پر کہ اپنی مرضی کا، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ادھر قوم پرستی کے نام پر آپ کی اگر یہ تھاٹ پروسیس سے آپ گزرے تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے، آپ یہ جنگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وائلنس کے ذریعے۔ اب ایسی سچویشن میں ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور وہ پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اگینسٹ پاکستان آرمڈ فورسز، اگینسٹ فیلڈ مارشل ہمسیلف، وہ فیلڈ مارشل جس نے اپنے تدبر سے، اپنی جنگی حکمت عملی سے، آپ نے دیکھا 9 اور 10 مئی کو کس طریقے سے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اپنی عام فورسز کے ساتھ مل کے ایک عام سپاہی سے لے کر فیلڈ مارشل تک اور پوری پاکستانی قوم نے جس جذبے کے ساتھ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملائے۔ ایسی سچویشن میں جب 2 پروونسز میں سیریس قسم کی انسرجنسی چل رہی ہو، ایسی سچویشن میں آپ کا جو پروپیگنڈا ہے اگینسٹ آرمڈ فورسز، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک فیلو پولیٹیشین جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ سیکیورٹی رسک اس کو کہا جائے اور بجا طور پہ کہا جائے، اچھا بالکل نہیں لگتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم جو نیریٹو پہ جا رہے ہیں، جب ہم ساری پاکستانی قوم یہ کہتے ہیں کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، سو پورا پاکستان اس پر متفق ہے۔ جب اس پر متفق ہے تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس جنگ کو کامیاب کرنا چاہتی ہیں، ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ چاہتی کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ایک ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ نہ روکے، نمبر 2 لاجسٹک ان کے لیے، ان ٹیررسٹ کے لیے نہ روکے۔ یہ دونوں چیزیں کے پی میں ایزی ہیں، کیوں ایزی ہیں؟ بلوچستان میں ایزی ہیں، کیوں ایزی ہیں؟ کہ ہماری اپنی فیسلٹیز ہیں، وی ہیو اے بارڈر، اور ایک ایسا بارڈر، ایک ایسا پورس بارڈر، اور پھر اس کے ساتھ افغانستان جیسا ملک جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور اب تو اتنی انسٹیبلٹی کا شکار ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لاجسٹک ان کو ملنا وہاں سے اٹ از اے ویری ایزی جاب فار دا ٹیررسٹ۔ دوسرا ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو، کاؤنٹر کرنے کے لیے یو نیڈ اے نیریٹو۔ وہ پاکستان کی فوج نے کاؤنٹر نہیں کرنا ہے، وہ نیریٹو ہم پولیٹیشنز نے دینا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم نے پارلیمنٹ نے اس میں لیڈ لینا ہے۔ بلوچستان کی حکومت تو اس پہ لیڈ لے چکی ہے، ہم نے تو پہلے اس جنگ کو، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جس طرح میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ڈائیورس کی ہوئی تھی اس جنگ کو، ہم نے اس جنگ کو آن کیا ہے۔ جنگ ریاست کی ہے، یہ جنگ فوج اور سو کالڈ بلوچ سرمچاروں کے درمیان نہیں ہے، یہ جنگ جو ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے، جس میں میڈیا ہے، جوڈیشری ہے، پولیٹیشین ہے، اس میں آل واکس آف لائف، سول سوسائٹی ہے، تو یہ بس ہم سب کی جنگ ہے۔ اینی ہاؤ ایسی صورتحال میں جب آپ، اور وہ پھر یہ تھریٹیکلی پرووڈ ہے کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، لاجسٹک دینی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے، ان فورسز کو ملائن کرنا ہے جو ان کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں۔ اب یہ کام کون کر رہا ہے پاکستان میں؟ بلوچستان میں چند جماعتیں جو کر رہی ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی وہ جماعت جو آپ کہتے ہیں ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ جی پاپولر نیریٹو، پاپولیرٹی کا حال تو ابھی پنجاب میں معلوم پڑ گیا، کے پی جو ان کا اپنا گھر تھا اس الیکشن میں معلوم پڑ گیا کہ کتنی پاپولیرٹی ہے۔ یہ پاپولیرٹی کا اور نیریٹو کا پاپولیرٹی ہونا میں اس کو اہم نہیں سمجھتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو ابو جہل کا نیریٹو کوئی ایگزامپلس دینا مناسب بات نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے۔ ابو جہل کا نیریٹو تو زیادہ پاپولر تھا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن حق پہ کون تھا؟ ہمیں حق پہ کھڑا ہونا ہے، اور اپنی نہ صرف اپنی سیکورٹی فورسز کو وہ اسٹرینتھ دینی ہے کہ وہ جا کے یہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں۔ تو آج قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ایسی سچویشن میں کہ جب 2 پروونسز ایک سیریس قسم کی انسرجنسی کو فیس کر رہے ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں آپ نے دس از یو ہو ہیو ٹو چوز، قوم نے چوز کرنا ہے، اور قوم نے چوز کیا اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کو۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، میں بلوچستان کے بارے میں تو آپ کو بڑا واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں لوگ اپنے فورسز کے ساتھ تھے، اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، اپنی فورسز کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو 300 لوگ، اس کی ایگزامپل سب سے بڑی میرے ساتھ یہ رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، 300 لوگوں کے ساتھ پہلے اس کا بھائی شہید ہوتا ہے، پھر ان کا والد شہید ہوتا ہے،
انہوں نے پاکستان کا جھنڈا چھوڑ دیا خوف کے مارے, ڈر کے مارے؟ نہیں, آج بھی پاکستان کا جھنڈا ان کے گھر پہ اسی عزم کے ساتھ کھڑا ہے. سینکڑوں ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا, اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا. اور یہ بات کہ آج پاکستان کی فوج میں میرے 2 بھائی پاکستان کی فوج میں, 2 کزنز وہ پاکستان کی فوج میں ہیں, آپ کے بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوں گے جو پاکستان کی فوج میں ہیں. اپنے بچوں کو میں باہر رکھوں, ڈاکٹر علی نظر کا بیٹا فرانس میں پڑھ رہا ہو, اور یہ جو پاپولر لیڈر جس کی بات کرتے ہیں اس کے اپنے بیٹے لندن میں ہوں, یا پاکستان کی فوج پہ ان بیٹوں پر جو اپنا خون دے رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر کتنے کپتان ہیں, کتنے میجرز ہیں, کتنے کرنلز ہیں جو شہید ہو رہے ہیں دفاع وطن کی خاطر, میرے اور آپ کے کل کی خاطر. ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا شروع کر دیں, ان کو ہم ملائن کرنا شروع کر دیں. اور وہ ایجنڈے کا حصہ ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اب تو یہ پروون ہے, دس از ناؤ پروون کہ دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. تو کیوں ہم اس کا حصہ بنتے ہیں؟ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے. جب ریاست اہم ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جب ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی, صحافت بھی ہوگی, اور بھی باقی ساری چیزیں ہوں گی. جب ریاست نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا.